رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ حَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ صدق اللہ العظیم۔ انسان سب سے مکرم ہے۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور یہ سب سے مکرم ہے، سب سے معظم ہے۔ اللہ رب العزت نے جتنے بھی نبی بھیجے سب انسانوں میں بھیجے۔ معلوم ہوا کہ انسان بہت بڑی صلاحیت کا مالک ہے، جو کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام دنیا میں بھیجے، وہ سب کے سب انسانوں میں بھیجے۔ نہ کسی فرشتے کو نبی بنایا، نہ کسی جن کو نبی بنایا، مگر جیسا یہ انسان مکرم ہے ایسے ہی اس کے ساتھ فتنے لگے ہوئے ہیں۔ میرے عزیزو، جیسا اس کا مقام ہے، جیسا یہ مکرم ہے، ایسے ہی اس کے ساتھ فتنے لگے ہوئے ہیں۔ ایسے ہی فتنوں کے ساتھ یہ اپنی زندگی گزارتا ہے۔ آدم علیہ نبی علیہ السلام جو ہمارے باپ کہلاتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو تمام فرشتوں سے سجدہ کرا دیا، مگر شیطان باغی ان سے کھیلا، ان کی اولاد سے کھیلا۔ آدم علیہ نبی علیہ السلام سے جنت میں کھیلا، ان سے وہاں نگزش کرا دی، ان کی اولاد میں سے ایک بیٹے سے دوسرے بیٹے کو قتل کرا دیا۔ بہرحال جتنا اونچا اس کا مقام ہے ایسے ہی فتنے اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ جتنا بڑا مقام انسان کا ہوتا ہے اتنے ہی حوادث اس کے سامنے آتے ہیں۔ کوئی نبی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں حوادث کا شکار نہیں ہوا، کوئی ولی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں مصائب کا شکار نہیں ہوا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ تمام نبیوں سے زیادہ مجھے ستایا گیا ہے۔ دیکھیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے اونچا ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے افضل ہے، مگر تکلیفیں بھی آپ کو سب سے زیادہ دی گئی ہیں۔ جتنا زبردست درخت ہوگا اس کے کاٹنے کے لیے اتنے ہی بڑے بڑے کلہاڑوں اور آروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو میرے عزیزو، جتنا بڑا مقام انسان کا ہوتا ہے اتنے ہی بڑے حوادث اس کے سامنے آتے ہیں۔ جتنا اونچا درخت ہوگا، جتنا زبردست درخت ہوگا، میرے عزیزو، اس کے کاٹنے کے لیے اتنے ہی بڑے بڑے کلہاڑوں کی ضرورت ہے۔ اگر چھوٹا درخت ہے تو چھوٹی آری سے کاٹا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے عزیزو، انسان جتنا وحدہ لا شریک کے نظروں میں اچھا ہوتا ہے اتنے ہی اس کے مخالف زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے عزیزو، انسان جتنا اچھا ہوتا ہے، جتنا قابل ہوتا ہے، جتنا وحدہ لا شریک کی نظروں میں اچھا ہوتا ہے اتنے ہی اس کے دشمن اور مخالف زیادہ ہوتے ہیں۔ دیکھنے میں آتا ہے، سننے میں بھی آتا ہے اور پڑھنے میں بھی آتا ہے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کی مخالفتیں کیں، بعد میں لوگوں نے ان کو خدائی کا درجہ دیا اور ان کے مزاروں کو سرجاگہ بنا لیا۔ اولیاء اکرام کی لوگوں نے مخالفتیں کی، بعد میں ان کی قبروں پر جا جا کر سر پٹکنے لگے۔ میرے عزیزو، سجدہ کرنے اور پٹکنے سے کوئی مقصد حل نہیں ہوتا۔ نبی کے جانے کے بعد کوئی ایمان لاتا رہے اور ان کی شریعت پر عمل کرتا رہے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہماری شریعت مطہرہ تو یہ ہے کہ آج بھی کوئی ایمان قبول کر لے تو اس کا ایمان مانا جاتا ہے۔ پہلے دور میں ایک نبی جاتا تھا، دوسرا نبی آ جاتا تھا، اس کی شریعت آ جاتی تھی، قوانین کچھ الگ تھے۔ انسان کی طرح شیطان بھی کبھی دوست کبھی دشمن بن کر سامنے آتا ہے۔ میرے عزیزو، جس طریقے سے حوادث انسان کے سامنے آتے ہیں، دنیاوی پریشانیاں سامنے آتی ہیں، دنیا کے لوگ دشمن بن کر سامنے آتے ہیں، اسی طریقے سے شیطان بھی انسان کا دشمن بن کر سامنے آتا ہے۔ شیطان کبھی دوست بھی بن کر سامنے آتا ہے۔ جس طریقے سے دنیا دار دشمن، مخالف اور حاسد ہوتے ہیں کہ ان کی عزت کیوں ہے، اس کی قدر کیوں ہے، اس کے چاہنے والے کیوں ہیں، اس کے ماننے والے کیوں ہیں، اسی طریقے سے شیطان بھی کبھی دشمن، کبھی مخالف، کبھی حاسد بن کر سامنے آتا ہے۔ کافر مشرک کو توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے مگر بدعتی اور حاسد کو نہیں ہو پاتی۔ ملتا ہے کہ ایک دشمن دوست ہو سکتا ہے مگر حاسد دوست نہیں ہو سکتا۔ دشمن کی دشمنی ختم ہو سکتی ہے مگر حاسد کا حسد ختم نہیں ہو سکتا۔ حاسد حسد کو
قبر میں ساتھ لے کر جاتا ہے، جیسا کہ کافر کو توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے مگر بدعتی کو مشکل ہے، ایسے ہی دشمن کو توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے مگر حاسد کو نہیں ہو پاتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ابو جہل کا قصہ اس کے لیے بطور دلیل کافی ہے کہ ابو جہل کو حاسد ہونے کی بنا پر قبول نہیں کیا گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ حاسد نہیں تھے، صرف کافر تھے، اس لیے ان کو قبول کر لیا گیا۔ شیطان سب سے بڑا حاسد ہے۔ تو میرے عزیزو، دنیا کے اعتبار سے تو انسان کے حاسد ہوتے ہی ہیں مگر شیطان سب سے بڑا حاسد ہوتا ہے۔ شیطان کو دوست نہیں کہا جا سکتا، شیطان کو حاسد کہا جا سکتا ہے۔ شیطان کسی نہ کسی طریقے سے انسان کو برباد کرنا چاہتا ہے، اس کی دنیا کو برباد کرنا چاہتا ہے، اس کی آخرت کو بھی برباد کرنا چاہتا ہے، اس کے ایمان کو برباد کرنا چاہتا ہے، چاروں طرف سے تاگ لگائے رہتا ہے۔ ایک ایمان والے کے ساتھ 18 شیطان ہوتے ہیں۔ سننے میں آتا ہے کہ ایک ایمان والے کے ساتھ 18 شیطان ہوتے ہیں، 18 کے 18 اپنا اپنا حربہ کھیلتے رہتے ہیں، اپنے اپنے تیر چلاتے رہتے ہیں، اپنے اپنے جال پھینکتے رہتے ہیں کہ میرے جال میں پھنس جائے، میرے تیر کا شکار ہو جائے۔ آخر سب کے سب اسی فکر میں لگے رہتے ہیں کہ کسی طرح سے یہ ہمارے قابو میں آ جائے۔ شیطان سے وہی انسان بچ سکتا ہے جو اپنے نفس کی باریکیوں اور اس کے تیر و تلوار اور حملے کے پہلوؤں کو جانتا ہو۔ میرے عزیزو، دنیا کے دشمن تو سامنے ہیں، ان سے بچ سکتا ہے اور بچنا بھی آسان ہے مگر شیطان نظر میں نہیں آتا ہے، اس سے بچنا بڑا مشکل ہے، بڑا دشوار ہے۔ اس سے وہی انسان بچ سکتا ہے جو اپنے نفس کی باریکیوں کو جانتا ہو، شیطان کے تیر و تلوار کو جانتا ہو کہ شیطان کون کون سے تیر اور کون کون سی تلواروں کو استعمال کرتا ہے اور کس کس پہلو پر حملہ کرتا ہے۔ نفس انبیاء کے علاوہ ہر کسی کا نفس خطرے میں ہے۔ مثال کے طور پر میرے عزیزو، اکثر انسان بد نظری کا شکار ہو جاتا ہے، بد نظری کے شکار سے اکثر انسان ہلاک ہو جاتا ہے۔ غلط نظر سے کسی کو دیکھا، ناپاک نظر سے دیکھا، اس کے نقطہ اندر لگ گیا، اس کا زخم اندر لگ گیا، اس کی کشش ہو گئی، اس کی طرف دل مائل ہو گیا، اس کے فراق میں رہنے لگا اور اس سے وہ انسان برباد ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارا ایمان تو اتنا کامل ہے کہ ہم کہیں بھی بیٹھے رہیں ایمان میں فرق نہیں آ سکتا، ہم کیسی بھی محفلوں میں بیٹھ جائیں ہمیں اپنے اوپر قابو ہے۔ مگر میرے عزیز، وہ یہ کہنا غلط ہے۔ ہمارا نفس انبیاء نہیں ہے، نفس انبیاء کے علاوہ ہر کسی کا نفس خطرے میں ہے۔ ایک نفس انبیاء کے متعلق تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نفس انبیاء پاکیزہ ہوتے تھے مگر انبیاء علیہ السلام کے بعد یہ کوئی قرآن اور حدیث کی دلیل نہیں ہے کہ کسی کا نفس اس چیز کی طرف مائل نہ ہو۔ اس لیے نامحرم جگہوں سے اپنے کو بچانا ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ اکثر انسان نامحرم جگہوں میں بیٹھ کر اپنے خاندان میں، غیروں میں، نامحرموں میں بیٹھ کر خراب ہو جاتا ہے۔ 18 شیطان اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کون کون سی چال اس کے ساتھ کھیلیں، پتہ نہیں اس کی ٹانگوں میں کون سی اپنی ادا شیطان کھیل جائے اور یہ اس ادا کا شکار ہو جائے۔ شیخ کامل کے ایک مرید کا واقعہ، جو منزل پر پہنچنے کے بعد بھی نفس اور شیطان کا شکار ہو گیا۔ ایک اللہ والے تھے، کامل تھے، ان کا ایک مرید اپنی منزل کو پہنچا، اپنے مقام کو پہنچا مگر پہنچنے کے بعد اکثر عورتوں میں بیٹھ کر اپنی نصائح بیان کیا کرتا تھا۔ اس کے شیخ اور مرشد اس کو انکار کیا کرتے تھے کہ تم یہ المول موتی عورتوں میں بیٹھ کر مت بکھیرا کرو، نامحرم جگہوں سے اپنے کو محفوظ رکھو۔ تو مرید کہتا تھا کہ حضرت، مجھے اپنے نفس پر قابو ہو چکا ہے، اب میں کہیں بھی بیٹھوں میرا نفس حرکت نہیں کرتا۔ حضرت منع فرماتے اور مرید کہتا ہے کہ میرا نفس مزکہ ہو چکا ہے۔ حضرت کہتے تھے کہ بیٹا، نامحرم جگہوں سے اپنے کو بچاؤ، نامحرم جگہوں میں مت بیٹھو، مگر وہ یہی جواب دیتا تھا کہ حضرت میرا نفس مزکہ ہو چکا ہے، میرا نفس پاکیزہ ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے میرے عزیزو، کپڑا دھل کر پاک ہو گیا ہے مگر داغ لگنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ مان لیجئے مزکہ ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، پاکیزہ ہو جاتا ہے، مگر میرے عزیزو ناپاک ہونے میں بھی دیر نہیں لگتی ہے۔
گھوڑا موافق ہو جانے کے بعد بھی اس کے لگام کو نہیں چھوڑا جاتا ہے۔ اس لیے بتلایا ہے کہ گھوڑا چلانے والا جب گھوڑا چلاتا ہے اور جب گھوڑا موافق ہو جاتا ہے تو موافق ہو جانے کے بعد بھی گھوڑے پر بیٹھنے والا گھوڑے کی لگام کو نہیں چھوڑتا ہے، حالانکہ گھوڑا موافق ہو چکا ہے، گھوڑے نے راستہ دیکھ لیا ہے، مگر گھوڑے کی لگام نہیں چھوڑی جا سکتی۔ گھوڑا مالک کا فرما بردار ہو چکا ہے، مالک کے اشارے پر چلتا ہے، مگر تنبیہ کرنے کے لیے چابک پھر بھی گھوڑے کے کہیں نہ کہیں دائیں بائیں لگ ہی جاتا ہے، چابک اٹھا کر نہیں رکھا جاتا۔ نفس اگر پاکیزہ ہو گیا ہے تب بھی اس پر سختی سے عمل کرتے رہو، اپنے بچے سے زیادہ، اپنے گھر سے زیادہ اپنے نفس کا خیال رکھیے۔ اگر تم نے اپنے بچے سے زیادہ اپنے نفس کی پرورش کی، اپنے بچے سے زیادہ دیکھ بھال تم نے اپنے نفس کی تو امید ہے تم مراد کو پہنچ سکتے ہو، ورنہ میرے عزیزو پتہ نہیں گھوڑا کہاں شوخی کر جائے، کہاں اپنے اگلے دونوں پیروں سے کھڑا ہو جائے اور کہاں وہ گڈھے میں گرا دے۔ پیر مریدی اور تعویذ گنڈوں کے ذریعے لوگوں نے عورتوں میں بیٹھنے کے مشغلے بنا لیے ہیں۔ شیخ کہتے تھے کہ بیٹا عورتوں میں مت بیٹھا کرو، مگر مرید نہیں مانتا تھا، کہتا تھا حضرت میرا نفس مزکہ ہو چکا ہے۔ آج کے دور میں لوگوں نے یہ مشغلے بنا لیے ہیں، عورتوں کی محفلیں بنا لی ہیں، تعویذ گنڈوں کے ذریعے سے عورتوں کی محفلوں میں بیٹھتے ہیں، پیر مریدی کے ذریعے سے عورتوں کی محفلوں میں بیٹھتے ہیں، سراسر ناجائز اور حرام ہے۔ کہیں دیکھو جا کر فلاں جگہ فلاں ہیں، دیکھو تو لائن لگی ہوئی ہے عورتوں کی۔ میں تعویذ گنڈے اس لیے دے دیتا ہوں کہ کہیں ادھر ادھر نہ جائیں، ارے کوئی دوزخ میں نہ چلا جائے، تیرا نفس اگر خراب ہو گیا تو دوزخ میں چلا جائے گا۔ نامحرم میں بیٹھ کر نفس میں پاکیزگی نہیں رہتی ہے، نامحرم میں بیٹھ کر نفس میں پاکیزگی نہیں رہتی ہے، اور راہ سلوک میں وہی قدم بڑھا سکتا ہے جس کے نفس کے اندر پاکیزگی ہوگی۔ تو مرشد بار بار کہتے تھے کہ بیٹا مردوں کی محفلوں میں بیٹھا کرو، مردوں کی محفلوں میں یہ نصائح سنایا کرو، مگر عورتوں کی محفلوں میں وہ مرید زیادہ بیٹھتا تھا، عورتوں سے اس کو زیادہ لگاؤ تھا، کہتا تھا کہ حضرت میرا نفس مزکہ ہو چکا ہے، میرے اس نفس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ شیخ کا بذریعہ تصرف عورت کا روپ بنا کر اس مرید کا امتحان لینا۔ ایک دن کی بات ہے، مرید اپنے مقام کو پہنچ چکا تھا، منزل کو پہنچ چکا تھا، اس نے گاؤں سے باہر ایک جھونپڑی ڈال لی تھی، اس میں بیٹھ کر اپنے محبوب کو یاد کرتا تھا، مناجات کرتا تھا، وہ اپنی مناجات میں بیٹھا ہوا تھا، اپنا دل اپنے محبوب سے لگائے ہوئے تھا، اپنی مناجات پڑھ رہا تھا۔ ہلکی ہلکی بارش تھی، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، رم جھم بارش تھی، مست ہوا چل رہی تھی کہ اس کی جھوپڑی کے پاس ایک عورت آ کر بیٹھ گئی۔ وہ عورت کون تھی؟ وہ اس کا شیخ اور مرشد تھا۔ اللہ نے اس کو مقام عطا کیا تھا کہ وہ تصرف تک پہنچ چکا تھا، وہ تصرف اختیار کر لیتا، یہاں تک کہ وہ اپنے کو بدل لیتا تھا۔ اس نے سوچا کہ میں اپنے مرید کو بار بار کہتا ہوں کہ بیٹا نامحرموں میں نہ بیٹھا کرو، وہ مانتا نہیں، آج میں اس کا امتحان لیتا ہوں۔ وہ ایک عورت کو روپ بنا کر اپنے مرید کی دیوار سے لگ کر بیٹھ گیا۔ ایک آہٹ سی ہوئی، کہا کہ کون عورت ہے یہاں؟ کہا میں ایک عورت ہوں، بارش سے بچنے کے لیے یہاں بیٹھ گئی ہوں۔ کہا کہ نہیں چلو یہاں سے، یہاں عورت کا کام نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ بارش آ رہی ہے، کسی کو بارش سے بچا لینا بھی ایک عبادت ہے، مجھے کچھ دیر بیٹھ جانے دیجئے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد وہ سرک کر اس کے دروازے کے پاس آ گئی، کہا کہ چلو یہاں سے تمہارا یہاں کیا کام ہے؟ کہا کہ باہر کپڑے بھیگ گئے ہیں اور مجھے سردی لگ رہی ہے، میں اپنے کپڑوں کو سکھانے، اپنے کو سردی سے بچانے کے لیے آپ کے دروازے میں داخل ہو گئی ہوں۔ کسی کو پناہ دینا بھی ایک عبادت ہے، راستہ خیر کا ہے میرے عزیزو، ہاں راستہ خیر کا نظر آ رہا ہے۔ پھر کچھ دیر کے بعد اس کے منڈولے کے اندر وہ داخل ہو گئی، کہا کہ چلو نہ یہاں سے تم یہاں کہاں آ گئیں؟ کہا کہ مجھے بھیگنے سے سردی لگ رہی ہے، اس لیے میں ہوا سے بچنے کے لیے اندر آ گئی ہوں۔ مرشد کا اپنے مرید کو تنبیہ کرنا۔ تھوڑی دیر بیٹھی تھی کہ وہ مرید اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھاتا ہے، جب ہاتھ بڑھاتا ہے تو اس کا مرشد اس کے منہ پر تماچا مارتا ہے، ایک ادھر اور ایک ادھر،
کہا خبیث تو یہ کہتا تھا کہ مجھے اپنے نفس پر پورا قابو ہو چکا ہے، آج تیرا وہ قابو کہاں چلا گیا؟ آج تو اس کو تنہائی کا موقع ملا تو تیرا نفس شکار بن کر رہ گیا۔ بات تو جب ہے کہ یوسف جیسا نفس ہو تو میرے عزیزوں، لوگوں میں بیٹھ کر تو سبھی کہتے ہیں کہ میرا نفس قابو میں ہے، مگر بات تو جب ہے کہ یوسف جیسا نفس ہو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح 7 تالوں میں بند ہو، زلیخا جیسی حسین عورت پاس میں ہو۔ اگر یوسف علیہ نبی علیہ السلام تھے تو زلیخا بھی کم حسین اور خوبصورت نہیں تھی، ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی کالی کٹوری بدصورت تھی۔ اگر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے دور کے حسین اور خوبصورت تھے تو زلیخا بھی اپنے زمانے کی حسین تھی، شہزادی تھی۔ یوسف علیہ السلام جوان تھے مگر زلیخا کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ وہ نفس انبیاء تھا، نفس انبیاء علیہ السلام کے متعلق تو شک نہیں کر سکتے کہ وہ معصوم ہوتے ہیں، مگر میرے عزیزو، انبیاء علیہ السلام کے بعد جتنے نفوس ہیں ان پر قطعی طور پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ اگرچہ نفس اولیاء محفوظ ہوتے ہیں مگر معصوم تو نہیں ہیں، اس لیے انبیاء علیہ السلام کے علاوہ ہر کسی کو اپنے نفس سے خبردار رہنے کی ضرورت ہے۔ تو مرشد نے کہا کہ تیرا نام مزکا کہاں گیا؟ ایک تماچا ادھر مارا اور ایک تماچا ادھر مارا، کہا کہ میں صرف تجھ کو دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ تو کہتا ہے کہ میرا نام مزکا ہو چکا ہے، مانا کپڑا دھل چکا ہے، سفیدی آ چکی ہے، پتہ نہیں کب داغ لگ جائے۔ اس لیے میرے عزیزو، اپنے دامن کو بچاؤ، نامحرم جگہوں سے پرہیز کرو۔ آج انسان نامحرم عورتوں میں خلط ملط ہو رہا ہے۔ آج یہی اختلاط، باہم ملنا جلنا، خالہ زاد بہنوں میں، تایا زاد بہنوں میں، چچا زاد بہنوں میں، پھوپھی زاد بہنوں میں، سب میں ہو رہا ہے۔ آج انسان نامحرم عورتوں میں خلط ملط ہو رہا ہے، اندر سے نفس برائی کا تقاضا کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میری تو خلیری پھپیری چچیری فلاں فلاں بہن ہی تو ہے۔ اس طرح عورتیں کہتی ہیں میرا بھتیجا ہے، بھانجا ہے، میرا خلیرا ہے، میرا پھپیرا ہے، میرا تہیرا ہے، چچیرا ہے، فلاں فلاں بھائی ہی تو لگتا ہے، ان سے کیا پڑتا ہے۔ سگے بھائی بہن میں بھی احتیاط ضروری ہے۔ اے میرے عزیزو، اگر سگی بہن بالغ ہو چکی ہے، جوان ہو چکی ہے، اسی طرح اگر اس کا سگا بھائی بالغ ہو چکا ہے، جوان ہو چکا ہے، پردہ ہے، تہرے چچیرے پھپیرے خلیرے بھائی بہن کی تو بات ہی چھوڑو، سگے بھائی بہن میں احتیاط ضروری ہے۔ آج معاشرے میں خرابیاں یوں ہی ہیں کہ انسان نے اپنی زندگیاں خلط ملط کر رکھی ہیں، اٹھنے بیٹھنے میں کوئی امتیاز نہیں ہے، کہیں آنے جانے میں کوئی امتیاز نہیں ہے، آنکھ کان ہاتھ پاؤں سبھی اعضاء کا زنا ہوتا ہے۔ اپنی نظروں سے آج لوگ زنا کر رہے ہیں، اپنے دل سے لوگ زنا کر رہے ہیں۔ نظر خراب ہوئی تو نظر کا زنا ہو گیا، جب دل خراب ہو گیا تو دل کا زنا ہو گیا۔ بالفعل حرام کاری ہی زنا نہیں ہے، آنکھوں کا زنا الگ ہے، کانوں کا زنا الگ ہے، ہاتھوں کا زنا الگ ہے، پیروں کا زنا الگ ہے، اور اسی طرح دل کا زنا بھی الگ ہے، ہر عضو کا زنا الگ ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے آنکھوں کا زنا دیکھنا، کانوں کا زنا سننا، ہاتھوں کا زنا پکڑنا، پاؤں کا زنا چلنا، دل کا زنا اس کی طرف مائل ہونا، یعنی جب انسان غلط نیت اور فاسد ارادے سے کام کرتا ہے تو اس کے ان تمام اعضاء کا زنا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے تمام اعضاء جسمانی کی غلط سوچ اور فاسد خیالات سے بھی حفاظت کرو۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب چاہتے ہو تو اپنے اندر پاکیزگی پیدا کرو۔ جب تک تم پاکیزہ نہیں بنو گے، اپنے نفوس کو پاکیزہ نہیں بناؤ گے، تب تک تم کچھ بھی نہیں بن پاؤ گے۔ اللہ رب العزت پاک ہے، اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاک ہے۔ اے میرے عزیزو، اگر تم اللہ کا قرب چاہتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب چاہتے ہو تو اپنے اندر پاکیزگی پیدا کرو۔ ماں باپ اپنی ننگی بیٹی کو دیکھ کر فخر کر رہے ہیں۔ آج معاشرے کے اندر بے پردگی کا ایسا ماحول ہو چکا ہے، چاہے چھوٹے گھرانے ہوں یا بڑے، امیر ہوں یا غریب، سب اس مرض کے شکار ہو رہے ہیں۔ ماں باپ اپنی بیٹی کو ننگا دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں، فخر کر رہے ہیں، اس کو اپنے ساتھ ننگا بنا کر لے جا رہے ہیں، فخر کر رہے ہیں۔ بیٹی 12 14 15 سال کی ہو چکی ہے اور کہہ رہے ہیں گڑیا ہے، منی ہے، جبکہ 9 سال کی بچی بالغ ہو رہی ہے۔
ماں باپ کو عقل اور سمجھداری نہیں ہے کہ ہم اپنی بیٹی کو کہاں بھیج رہے ہیں۔ ماں باپ اپنی بیٹی کو یوں ہی بہنوئیوں کے گھر بھیج رہے ہیں، خرابیاں ہو رہی ہیں۔ میرے پاس کتنے ہی کیس اس طرح کے آتے ہیں، رونا آتا ہے کہ جی بہن کے بچہ پیدا ہوا تھا، بہنوئی لے گیا تھا، جب سے بہنوئی کے یہاں سے آئی ہے اس کی حالت ہی عجیب ہے، یہاں اس کا دل ہی نہیں لگ رہا ہے، یہاں رکنا ہی نہیں چاہتی ہے، ایسی بات ہے ویسی بات ہے، یہ شکایتیں اکثر مل رہی ہیں۔ خالہ کے یہاں شادی میں چلی گئی تھی، ایک ہفتہ وہاں رہی، اس کے بعد سے اس کا دل ہی نہیں لگ رہا، پھوپھوں نے لے گئی تھی، وہاں 10-15 دن رہی، اس کے بعد سے رکتی ہی نہیں، ٹھیک ہی نہیں رہتی۔ ماں باپ کو عقل نہیں ہے، ماں باپ کو سمجھداری نہیں ہے کہ ہم اپنی بچی کو کہاں بھیج رہے ہیں۔ سگے بھائی کے ساتھ بھی جوان بہن کو بھیجنا مناسب نہیں ہے، کسی بھی بڑے بڑے سے ولی اور کسی بھی بڑے سے بڑے بزرگ کا نامحرم عورتوں کے ساتھ بیٹھنا ناجائز نہیں، جائز نہیں ہے۔ آج کل تعویذ گنڈے کے ذریعے سے بھی مرد عورت ہلاک ہو رہے ہیں، اس لیے آج کل بہت سے لوگ مجھے برا کہتے ہیں کہ حضرت جی مدرسے میں کسی عورت کو گھسنے ہی نہیں دیتے، یہاں عورتوں کا بازار تھوڑا ہی ہے کیا میں تعویذ گنڈوں کے لیے یہاں بیٹھا ہوں؟ کیا انہیں الٹی سیدھی پٹی پڑھا کر مجھے ان سے پیسہ حاصل کرنا ہے؟ آج کل تعویذ گنڈے کے ذریعے سے بھی مرد عورت ہلاک ہو رہے ہیں۔ جو تعویذ گنڈے کرنے والے ہیں ان کی اکثر 2-2 3-3 4-4 عورتیں ہیں، دلی بمبئی سب جگہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ تعویذ گنڈے والوں سے اپنی عورتوں اور بچیوں کو بچائیے۔ آج کے دور میں تعویذ گنڈوں کا کام اکثر بے دین لوگ کر رہے ہیں، جاہل لوگ کر رہے ہیں۔ رہا داڑھی اور کرتے ٹوپی کا معاملہ تو اس لیے ایسے لوگوں نے رکھ رکھی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ میرے پاس آئیں، اور بہت سے تو ایسے بھی ہیں جو پینٹ شرٹ ہی میں یہ کام کر رہے ہیں۔ اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے، اس لیے میرے عزیزو اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے۔ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، ہمارے لیے وہ پاک ذات کافی ہے۔ اگر تم اپنا یقین اس پر رکھو گے اور اس سے تعلق پیدا کرو گے تو تم دونوں جہان میں سرخرو ہو جاؤ گے۔ اگر تم اس کو چھوڑ کر کسی اور سے اپنا دل لگاؤ گے، اس کے علاوہ کسی اور کو چاہو گے تو تم ہلاک ہو جاؤ۔ تعویذ گنڈے سے بچیے، تعویذ گنڈوں سے بچیے، تعویذ گنڈوں سے ماحول سے بچیے۔ تعویذ گنڈے والوں کے پاس اپنی عورتوں اور بچوں کو نہ جانے دیجیے۔ تعویذ گنڈے کے دھندے مت کیجیے۔ تعویذ گنڈے کے ذریعے روزی کمانا بھی حرام ہے۔ تعویذ گنڈے کرنے والوں کی نسلیں بھی خراب ہو جاتی ہیں، کہیں بھی اٹھا کر دیکھ لو، تجربہ کر لو۔ تعویذ گنڈوں کی کوئی لائن نہیں ہے، نورانیت اور روحانیت کا ایسے لوگوں کے یہاں نام بھی نہیں ہے۔ جو اچھے عالم ہیں وہ تعویذ گنڈوں کا کام نہیں کرتے ہیں۔ تعویذ گنڈوں کی کوئی لائن نہیں ہے، یہ کوئی دھندا اور کاروبار نہیں ہے۔ آج انسان اس کے ذریعے سے بہت خراب ہو رہا ہے۔ میں دور دور تک دیکھے پھر رہا ہوں، بنگلور سے کشمیر تک، مدراس بمبئی سب جگہ دیکھے پھر رہا ہوں کہ جہاں تہاں دیکھو تعویذ گنڈے کرنے والوں کے پاس عورتوں کے ہجوم لگے ہوئے ہیں۔ تحقیق کرنے سے ان کی 2-2 3-3 عورتیں ملتی ہیں، بے دین ہیں، زندگی میں ان کی نحوست ہے، ان کے گھروں میں نحوست ہے، ان کی نسلوں میں نحوست ہے۔ نورانیت اور روحانیت کے ایسے لوگوں کے یہاں نام بھی نہیں ہے، آپ کہیں بھی جا کر دیکھ لیجیے۔